بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی دو بڑی غلطیاں، پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ، حامد میر کا تہلکہ خیز انکشاف، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، جو ان کے رہنما چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے متعلق۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کا اگر آپ ریکارڈ چیک کریں تو 4-4 5 مرتبہ پارٹیاں اپنیاں بدل چکے ہیں۔ میری مثال فواد چودھری، فیاض الحسن چوہان وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے درینہ پرانے کارکن، پرانے ساتھی ہیں جو چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، اس پہ اگر غور کریں تو سکرپٹ لکھنے والا ایک ہی ہے، جس میں پوٹڈ حکومت پھر غلطی کر گئی کہ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے وہ پہلے تو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی مذمت کرتا ہے، پھر سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، کوئی بھی نئی بات نہیں کرتا۔ ایک ہی سکرپٹ لکھا ہوا ہے جو تمام جو قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جب جیل سے نکلتے ہیں تو وہ ایک ہی سکرپٹ پڑھ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں وہ بھی ریمارکس اپنے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ضمانتیں کیوں کرواتے ہیں؟ ہم ضمانتیں دیتے ہیں 5-5 4-4 مرتبہ، لیکن آپ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آپ پریس کانفرنس کریں اور جان چڑھائیں۔ ناظرین اکرام، یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے مانے نہیں جا رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ناظرین اکرام، جتنے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ تو سیاست کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ صرف پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دوسری پارٹیوں میں سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی اور پارٹی کے گھونسلے میں جا کے وہ سیاسی جو پنچھی ہیں وہ بیٹھیں گے۔ ناظرین اکرام، کاف لیگ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے۔ کل عائشہ گل علیہ انہوں نے بھی جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ کاف کو، تو وہ بھی ایکٹیو ہے۔ چودھری سرور صاحب بھی، چودھری شجاعت صاحب بھی، اس کے علاوہ بریار فیملی خاندان ہے جو سیالکوٹ کا، انہوں نے بھی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی۔ تو اسی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی بہت متحرک ہیں، وہ لاہور میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں۔ کہنے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ بھی اپنی نئی ایک پارٹی جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، جس میں جتنے بھی یہ سیاسی بگوڑے ہیں، سیاسی پنچھی جو آوارہ پنچھی ہیں، ہر 4-5 سال بعد انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کرنی ہوتی ہے، وہ زیادہ چانس ہیں کہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان نے تو کہہ بھی دیا میڈیا پہ کہ میں جہانگیر خان ترین صاحب کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں، ان کے ساتھ سیاست کروں گا میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، پہلے بھی اسی طرح وفاداریاں چینج کرتے ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا پاکستان تحریک انصاف پر یا عمران خان صاحب پر، کیونکہ مقبولیت عمران خان صاحب کی ہے۔ یہ تو جو سیاسی پنچھی ہیں یہ تو پچھلے الیکشن میں کچھ شمولیت اختیار کی تھی۔ 27 سال کی اگر محنت دیکھیں، سٹرگل دیکھیں، تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ پاکستانی سیاست میں چلتا ہے، جب بھی الیکشن آتے ہیں لوگ وفاداریاں چینج کرتے ہیں، کچھ نے خود چینج کرنی ہوتی ہیں، کچھ کو چینج کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی سلسلہ بالکل ویسے ہی ہے۔ اگر پارٹیاں چھوڑنے سے پارٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی سے بھی پیٹریاٹ نکلی، مسلم لیگ نون سے کاف لیگ نکلی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے کوئی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانے والے جاتے ہیں، پارٹیاں چلتی رہتی ہیں، پارٹیاں قائم رہتی ہیں، پارٹیوں کے جو قائدین ہیں ان کی وجہ سے پارٹیاں قائم رہتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر رخ کریں عمران خان صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے،
تو اس میں کل مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ صاحب، ملائکہ بہاری، انہوں نے بھی کل پریس کانفرنس کی ہے اڈیالہ جیل سے جب وہ رہا ہوئے ہیں۔ وہی اسکرپٹ وہی پڑھا، آنسو بھی آئے، اب دیدہ ہوئیں ملائکہ بہاری بھی، مسرت جمشید چیمہ بھی، لیکن انہوں نے اپنی مجبوریاں بتائیں کہ ہمیں پریشر تو نہیں ہے، کسی نے کہا کہ میرا بیٹا ہے تو میں ٹائم دینا چاہتی ہوں، کسی نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میں اپنے خاندان کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، لہٰذا میں سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہوں۔ مزے کی بات تو یہ ہے ناظرین کرام، جو چھوڑ رہے ہیں کہ ہم سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں، ان کو تو داد دینی پڑتی ہے۔ چلو کچھ نہیں، یہ تو نہیں کہا کہ عمران خان برا ہے، تو جو فیاض الحسن چوہان نے کہا تو کوئی بات نہیں، اگر سیاست چھوڑ رہے ہیں تو دوبارہ سیاست میں ان ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے الیکشن آئے تو دوبارہ وہ ان ہو جائیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو حکم دے دیا کہ ان کی جو بنیادی رکنیت ہے، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی بنیادی رکنیت جو ہے معطل کر دیجیے اور ان کو واٹس ایپ گروپ سے ریموو کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ تو خود لیفٹ کر رہے ہیں، جس طرح اسد عمر صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، امین اسلم صاحب، جیسے ہی انہوں نے پارٹی سے لاتعلقی کا اظہار کیا، انہوں نے لیفٹ مار دیا واٹس ایپ گروپ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن فواد چودھری صاحب کو ریموو کیا گیا۔ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ فواد چودھری اور فیاض الحسن چوہان کو خان صاحب پہلے ہی کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ فیاض الحسن چوہان کے بقول تو سامنے آ گیا سارا کہ وہ ان کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے، ان کو کسی میٹنگ میں بھی نہیں بلاتے تھے، لیکن فواد چودھری صاحب ہیں جو جب ان کی زوجہ محترمہ نے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد جب یہ ہائی کورٹ کے احاطہ سے دوڑ لگا کے بھاگ کر جا رہے تھے، جان بچا رہے تھے، وہ بھی خان صاحب کو کچھ اچھا نہ لگا۔ جب انہوں نے ویڈیو کلپ دیکھا تو ان کو ان کا یہ طریقہ ناپسند آیا، جس کی وجہ سے وہ اب فواد چودھری صاحب سے بھی کچھ نالاں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ریموو مروا دیا واٹس ایپ گروپ سے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر جو پارٹی چھوڑ کے جانے والے ہیں، یہاں پر حامد میر صاحب نے ایک ہلکا خیز انکشاف کیا ہے۔ خان صاحب کی کون سی دو بڑی غلطیاں ہیں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ حامد میر صاحب نے بول کے پروگرام میں کہا کہ پارٹیاں چھوڑنے والے چھوڑتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے قبل بھی پارٹیاں چھوڑنے والے چھوڑتے ہیں، کسی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا ریکارڈ دیکھ لیں، 4-5 دفعہ انہوں نے پارٹیاں چینج کی ہیں۔ فیاض الحسن صاحب کا، یہ کچھ لوگ تو بالکل پرانے ہیں جو جن کی یہ عادت ہوتی ہے، خون میں شامل ہوتا ہے کہ ہم نے وفاداری چینج کرنی ہے، کسی دیکھیں چڑھتے سورج کو وہ سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، جس طرح میں نے کہا تو پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، پارٹیاں تو چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ بڑا جو انہوں نے تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے کہ الیکشن کے متعلق اینکر نے پوچھا کہ اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو حامد میر صاحب نے کہا کہ اگر اگست تک، ان کی کوشش ہے اگست تک سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور اندر جیل میں بند کر دیا جائے، اگر یہ اور ان کی نااہلی کر دی جائے، تو ناظرین اکرام ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب اگست میں جیل میں چلے جاتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی نااہلی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ حکومت اکتوبر میں الیکشن کروا دے گی۔ اگر عمران خان صاحب کی نااہلی نہیں ہوتی، گرفتار نہیں ہوتے، جیل میں نہیں جاتے، تو یہ الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا اکتوبر میں۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اگست میں یہ گرفتار کروا دیں گے اور ان کی اگست تک نااہلی ہو جائے گی۔ اگر نااہلی اور گرفتاری ہو گئی تو یہ حکومت اکتوبر میں الیکشن کروا دے گی، نہیں تو مجھے اکتوبر میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دو بڑی غلطیاں کون ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نظریہ اور ہو، آپ میری بات سے اختلاف کریں، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی تجزیہ ہوتا ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی تو ناظرین اکرام، جیسے ہی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی، تو انہوں نے قومی اسمبلیوں سے جو نکلنے والا کام کیا، یہ بہت بڑی ان کی غلطی تھی میرے نزدیک۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑی جماعت تھی پاکستان کی، تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بننا چاہیے تھا۔ اپوزیشن لیڈر کے تمام اختیارات ان کو ملتے، تمام سہولتیں ان کو ملتی، سیکیورٹی ملتی، تو اگر یہ
گرفتار ہو جاتے جو چانس نظر آ رہے ہیں، تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے اور ہو جایا کرتے، اور پارلیمنٹ میں یہ جاتے اپنا خوب اپوزیشن کوٹتے۔ یہ ان کی غلطی تھی میرے نزدیک۔ دوسری ناظرین کرام، ان کی غلطی جو صوبائی اسمبلیاں انہوں نے تخلیل کی، کیونکہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو ملاقات کے دوران بار بار کہا کہ آپ اسمبلیاں کہتے ہیں توڑ دیں، تو کیا اسمبلیاں توڑنے سے آپ کو ہمیں الیکشن مل جائے گا؟ اگر ہمیں الیکشن نہ ملا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ساتھ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ 25 مئی خان صاحب آپ کو یاد ہے، اگر ہمیں الیکشن نہ ملا تو ہم پہ یہ بجلیاں گرا دیں گے، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، تو گرفتاریاں ہونی ہیں، ہر ہمارے کارکن کو کیا، رہنما کو کیا، انہوں نے گرفتار کرنا ہے، ذلیل و خوار کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، پرویز الہی کی بات بالکل سچی ثابت ہوئی اور خان صاحب یہاں پہ غلطی کر گئے۔ خان صاحب اپنے خیال میں درست تھے کہ 90 دن میں آئین کہتا ہے کہ الیکشن جب بھی اسمبلیاں تحلیل ہوں یا ضمنی الیکشن ہو 90 دن کے اندر کروانا ضروری ہوتا ہے آئین پاکستان کے تحت۔ لیکن خان صاحب نے اپنی سوچ کے مطابق درست فیصلہ کیا، لیکن ہوا غلط۔ میرے نزدیک ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کی 2 بڑی غلطیاں تھیں۔ اگر یہ غلطیاں نہ کی ہوتیں تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، خوب ٹکا کے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے، تو 75% پاکستان میں تو حکومت سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی، آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ لیکن ہو سکتا ہے اگر الیکشن مل جاتا 90 دن کے اندر تو دوبارہ پنجاب اور KPK میں خان صاحب کی حکومت بن جانی تھی، اور وفاق میں بھی اگر الیکشن ہو جاتے تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت بن جانی تھی، لیکن نہیں ہوا۔ اگر یہ کام ہو جاتے، بن جاتے، تو پھر میں یہ کہتا کہ ان خان صاحب کا فیصلہ درست تھا، لیکن اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ خان صاحب کی یہ 2 غلطیاں تھیں جو آج پچھتا رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں نہ تو آج کوئی آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا ہے، حقیقی آزادی کی کوشش کر رہے تھے خان صاحب، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان فل آزاد نظر آ رہا ہے، نہ آئین نہ قانون۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک، اب دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔